أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء والله ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. صدق اللہ العلی العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد اس درس قرآن کی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. چونکہ یہ درس کا سلسلہ چلتے چلتے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 48-49 تک پہنچ چکا تھا. آج 3 آیات تلاوت ہوئی ہیں، 48، 49، 50، 51. تو ان آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمایا جس وقت مشرکین مکہ کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شرک معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، جس کو چاہیں معاف کریں گے. کبیرہ گناہ بھی جس کو چاہیں بغیر توبہ کے معاف کر سکتے ہیں، چونکہ عموماً اصول یہی ہے کہ توبہ کرنی پڑتی ہے کبائر گناہ کے. جتنے بھی کبیرے گناہ کیے ہوں ان کی بھی توبہ ہوتی ہے. صغیرے گناہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، عبادات سے، نیکیوں سے، استغفار سے، تسبیح سے، نماز سے خود بخود معاف ہوتے جاتے ہیں. یبدل اللہ سیئات حسنات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول حسنہ ہے. تو مشرکین مکہ کے کانوں پر یہ بات پڑی کہ وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں اور مشرکوں کو معافی بھی نہیں ملے گی. تو فوراً انہوں نے کہا کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم شرک نہیں کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، مشرک نہیں ہیں ہم، تو بلکہ خالص اللہ کے بندے ہیں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں. ہمارا رشتہ چونکہ پیغمبروں کے نسب کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ہم تو مقدس ہو گئے. یہ الفاظ انہوں نے کہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ وہ اپنے آپ کو مقدس ٹھہرائیں، بتلا دیں کہ ہم مقدس ہیں، ہم خالص ہیں. یعنی کہ ان کا خلاصہ یہ نکلا کہ کوئی آدمی خود اپنے آپ کو پاک دامن کہے، پاک صاف کہے، گناہوں سے پاک بول دے کہ میں پاک ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند آئی. اصول کے طور پر فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم. بظاہر یہ صیغے ایسے استعمال فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے گویا کہ اے میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو خود اپنے آپ کو پاک دامن کہلاتے ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک استعمال نہیں فرمایا. تو علماء محدثین نے یہ حکمت لکھی ہے کہ قرآن پاک کا یہ ایک بہترین اسلوب ہے کہ جو بھی بندہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھے گا بغور مطالعہ کرے گا احکام کو سیکھنے کی کوشش کرے گا دل کے خلوص کے ساتھ جب پڑھے گا تو یہ آیات ان کے ساتھ مخاطب ہوں گی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ مخاطب ہے. اسے کہتے ہیں اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو خود اپنے آپ کو بہتر بتلاتے ہیں. حالانکہ یہ پہلا خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, مخاطب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انداز نرالا ایسا ہے کہ محبوب کے علاوہ بھی ان کا امتی جو بھی پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی وجہ سے جیسا کہ ان کے ساتھ مخاطب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محبوبانہ کرم ہے محبوب کی امت کے ساتھ. تو پھر فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء, کسی کو اپنے بارے میں اپنی مدح سرائی کرنا عیوب سے اپنے آپ کو پاک بتلانا یہ کسی کو اجازت نہیں ہے. بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ رب العزت جسے چاہیں ان کے بارے میں پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ دے دے, جسے چاہیں پاک بنا دیں, جس کے بارے میں چاہیں بتلا دیں یہ پاک ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اب ایک خدشے کے طور پر الفاظ دیگر سمجھنے کے طور پر ایک سوال پیدا ہوا کہ وہ اگر سچ مچ نیک ہوں جن کو ہم مشرک سمجھتے ہیں تو ان کو اپنے بارے میں یہ کہنا تو حق بنتا ہے کہ ہم نیک ہیں, ظالم نہیں ہیں, مجرم بھی نہیں ہے. کوئی اگر سچ مچ ظالم نہ ہو, مجرم نہ ہو اور اپنے بارے میں کہے کہ میں ایسا نہیں ہوں تو یہ حق تو بنتا ہے. تو پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی کو اجازت نہیں ہے ہم جس کو بتلا دیں کہ یہ پاک صاف ہے, تو یہ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے. کوئی پاک دامن ہو لیکن وہ خود نہ بول سکے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہ دے. سمجھنے کے طور پر یہ سوال ہے کہ یہ ان کے ساتھ ناجائز نہیں ہے. اب اللہ رب العزت نے جواب کے طور پر گویا کہ فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. ان انسانوں کے ساتھ تاگے کے برابر بھی یہ ظلم نہیں ہے. تاگا دھاگے کو بولتے ہیں, وہ دھاگا جو کسی کپڑے کو سیلتے ہوئے سلائی میں استعمال ہوا ہو, پھر جب وہ استعمال کرتے 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 اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ جب ان کو اگر ہم کھولنے کی کوشش کریں تو ٹوٹے ٹوٹے ہو کر نکلے, ٹکڑے ٹکڑے بن جائے, چھوٹے سے انچ سے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جائے, وہ ٹکڑے تو کسی بھی کام نہیں آئیں گے. دوسرے سے اگر جوڑا جائے تو گانٹھ بھی نہیں آ سکتی اور کسی بھی طرح سے اس سے کام نہیں لیا جا سکتا, اور اس کو بالکل فالتو اور استعمال شدہ اور بیکار سمجھ کے ایسے پھینک دیا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, ایسے چھوٹے سے دھاگے کے برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا. اس نے جو اپنا کردار کیا یہ سزا ان کی ہے. یہ تو الفاظ کے اندر جو ظاہری معانی و مطالب ہیں ان کے اندر جو گہرائی میں علماء محدثین نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو حشر کرے گا وہ زیادہ سخت ہوگا کہ میں اپنے پیغمبروں کو جو میرے محبوب بندے ہوتے ہیں جن کو میں خود چنتا ہوں ان کو میں نے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے آپ کے لیے خود کہیں کہ میں سب سے زیادہ ہوں,
میرے پیغمبر ایسے نہیں کہہ سکتے تھے، آپ کو کس نے اجازت دی تھی؟ وہاں سزا ملے گی۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، سورۃ الکہف کے اندر بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ بولا تھا اس وقت کہ میں سب سے زیادہ عالم ہوں، اور حق بھی تھا، پیغمبر کے ہوتے ہوئے اس سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اس وجہ سے فرمایا کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاؤ، وہاں جا کے سیکھ لو۔ کتنا بھی مقدس کیوں نہ ہو، خود اپنی صفائی دے دے، اپنے آپ کو پاک بتلا دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، خود کو پاک صاف نہ بتلاؤ۔ ہمیں پتہ ہے کون پاک ہے کون صاف ہے، کس کے اندر کیا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ تو آخرت کے اندر ان کے ساتھ جو سزا ہوگی، اس سزا کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایسے کمزور دھاگے کی برابر بھی ان کے ساتھ ناجائزی نہیں ہوگی۔ وہاں بھی یہ تو ظاہری کسی کے ذہن میں خدشہ ہو تو بھی یہی جواب، آخرت کے اندر جو بڑی سے بڑی سزا ہوگی اس کا بھی یہی جواب کہ ہمارے ساتھ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ میں کبھی بھی ظلم نہیں کیا کرتا، ظلم کی صفت سے پاک ہے۔ تو دوسری آیت کے اندر، روایت کے اندر یہ بھی آتی ہے، بات یہ آتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، زینب بنت ابی سلمہ سے فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس وقت اس کا نام تھا برہ۔ برہ کی معنی ہے کہ گناہوں سے پاک صاف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے فرمایا برہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے سنا نہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، برہ کی معنی ہے پاک صاف، تو نام ہی بتائے گی گویا کہ اپنی صفائی دے دے گی، لہذا آج کے بعد تمہارا نام زینب ہے۔ اس وقت سے برہ نام کو تبدیل کر کے زینب رکھا گیا۔ یعنی الفاظوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام الفاظوں میں بھی یہ پسند نہیں فرماتے کہ کسی کا نام ایسا ہو جس کا مطلب یہ نکلے کہ میں پاک صاف ہوں۔ یہ تعلیم سے حکم سے بھی ثابت ہو گیا۔ دوسری آیت کا شان نزول یہ ہے، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ روایت کے اندر بھی ہے، جنگ بدر میں کفار کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، شکست ہوئی تھی، تو اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے تھے، بہت سارے قبائل کو اکٹھے کر رہے تھے کہ جنگ بدر کے اندر ہمیں جو شکست ہوئی ہے، نقصان ہوا، ان کا بدلہ لیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو، قبائلی سرداروں کو اکٹھے بیٹھ کر بات کر رہے تھے، بڑا اتحاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی ہی کوشش کے نتیجے میں کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب غالباً یہ دونوں اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے، وہاں کے ابو سفیان کے ساتھ ملے، اور کعب بن اشرف تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ابو سفیان کے گھر میں ٹھہرا تھا، باقی دوسرے جو لوگ تھے وہاں مکے میں اپنے اپنے دوستوں، اپنے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جا کے ٹھہرے۔ یہ دونوں آپس میں خصوصی طور پر باتیں چیتیں کرتے رہے، بالآخر اس بات پر متفق ہوئے۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ ہم تو بدلہ لینا چاہتے ہیں، نقصان تو آپ کا بھی ہوا تھا، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ زور پکڑ گئے تو وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، لہذا آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیو تاکہ اکٹھے مل کر بدلہ لے لیں۔ اور بظاہر تو دونوں کو نقصان تھا ہی اسلام کے عروج سے، تو قریش نے مل کر یہ بات کہی کہ آپ تو ہمیں دلاسے دے رہے ہیں بڑے کہ آپ جیسا کہ ہمارے ہیں، آپ بھی تو اہل کتاب ہے نا، آپ کو بھی تو آسمانی کتاب دیا گیا ہے، ان کو بھی کتاب دیا گیا ہے، کتاب تو دونوں اوپر سے آئے ہیں، تورات بھی قرآن بھی، مسلمانوں کے لیے بھی کتاب ہے، آپ کے لیے بھی کتاب ہے، دونوں آپ مل سکتے ہیں آپس میں، ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہوں۔
کہ ہمارے ساتھ مل جائیو، ہم آپ کے ساتھ مل جائیں لیکن پھنس جائیں. ہم آپ کو سچا تب مانیں گے جب ہمارے یہ دو بت ہیں جبت اور طاغوت، ان کے سامنے سجدہ کرو، ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ ہمارے ہیں. تو کعب بن اشرف نے قریش والوں کو خوش کرنے کے لیے ان دونوں بتوں کے سامنے سجدہ کیا، خوش کرنے کے لیے. تو لہذا وہ مان گئے، ان کا اتفاق ہو گیا، اتحاد ہوا. تو کعب بن اشرف نے پوچھا ابو سفیان سے، اب بتائیے ہم بہتر ہیں یا وہ؟ تو یہ کہنے لگا آپ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، آپ تو حجاج کرام کی خدمت کرتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ کے شان کے مقابلے میں کسی کی شان ہو سکتی ہے بھلا؟ آپ تو زیادہ ہیں. مسلمانوں سے، مومنوں سے بطور طریقے اور زندگی گزارنے کے جو بھی تمام تر عادات اور اخلاقات ہونے چاہیے، ان ساری باتوں میں آپ تو مومنوں سے زیادہ بہتر ہیں. یہ الفاظ کہہ دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان تراشتے ہیں، کیسے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم سب سے معظم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو معافی کا سلسلہ رکھا ہے وہ ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ ہے. ایک تو ہمارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شمار نہیں ہوتے، اگر شمار ہو بھی جاتے ہیں تو سورج ڈھلنے کے بعد فوراً معاف ہو جاتے ہیں. صبح کو ہم جب اٹھتے ہیں تو پاک صاف ہوتے ہیں، کیونکہ ہم خاندان ایسے نرالے خاندان سے ہیں نا، اہل کتاب میں سے ہے اور ہماری نسبت بھی زیادہ ہے، تو ہمارے لیے خصوصی عنایت ہے رب العالمین کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں. وکفی بہ اثما مبینا، یہ تو صریح گناہ ہے. ان کی بات یہ بطور صریح گناہ کے کافی ہے، اور دوسری بات ان کے اندر نہ بھی ہو یہ جھوٹ ہی کافی ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو جہنم میں جلانے کے لیے یہ جھوٹ صریح ہی کافی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارا ہے جیسا کہ تمہارا نہیں. تو بہرحال جب ان کا اتفاق ہو گیا ابو سفیان اور کعب بن اشرف دونوں گروہوں کا آپس میں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے راز کو فاش کر دیا. فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ دیکھتے ہیں ان کو جن کو ہم نے کتاب کا بہت سارا حصہ دیا ہے، یعنی تورات، جن کو تورات دیا ہے، وہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. اب یہ جبت اور طاغوت ہیں کیا؟ ان کے سامنے تو یہ دونوں بت تھے، ان بتوں پر پتھر کے تراشے ہوئے بت تھے، ان پر یہ دونوں نام کیسے پڑے؟ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حبشی زبان میں جبت کہتے ہیں ساحر کو، جادوگر آدمی، اور طاغوت کہتے ہیں کاہن کو. ذرا کام تو دونوں کا، ساحر اور کاہن دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہیں. ساحر چونکہ ہر چیز میں ساحر ہوتا ہے، اور کاہن جو ہوتا ہے وہ کچھ باتیں ایسی بتلاتا ہے جو غیب سے جڑی ہوتی ہیں، اور منسوب بھی ایسے کرتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہوتا ہے، اور ہاتھ دیکھ کر بتلاتا ہے کہ تمہارے مقدر میں یہ چیزیں ہیں اور یہ نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ تلاوت کیا کرتے تھے تو اس وقت فرماتے تھے کہ سحر اور شیطان مراد ہیں، جبت اور طاغوت سے یہ دونوں چیزیں مراد ہیں. حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ خدا کے علاوہ جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی عبادت کی جائے، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی گویا کہ ایسے ہی فرمایا، تمام تر محدثین نے اس معنی کو لیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو یہ خدا کے علاوہ دوسری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ جبت اور طاغوت یہ بتوں کے اوپر نام بھی رکھے گئے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کہتے ہیں یہ کافروں کے لیے، کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ قریش والے یہ زیادہ بہتر ہیں مسلمانوں سے راہ راست پر چلنے میں، مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اتفاق اور اتحاد جو اس زمانے میں مسلمانوں کے مقابلے میں ہوا تھا، وہ کن کن چیزوں پر ہوا تھا، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تو 2-3 آیات ہوئیں جن کا ظاہری خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف سے وہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، دوسری طرف سے اپنا اتحاد برقرار رکھنے کے لیے بتوں کے سامنے بھی جھک جاتے تھے، یعنی کہ اپنا اتحاد برقرار رکھنے اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے جو کچھ بھی ان کو کرنا پڑا کہنا پڑا، انہوں نے کہا بھی کیا بھی۔ ان 3 آیات سے ظاہراً خلاصہ یہ ملا۔ اب گہری نظر سے دیکھا جائے تو ان 3 آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو سبق دیا ہے وہ بڑا ہے، ورنہ قرآن پاک کی آیات، قرآن پاک خود یہ کوئی تاریخ کا کتاب نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ بھی نہیں ہے، کہانیوں کا کتاب بھی نہیں ہے کہ پرانے 1400 سال پہلے زمانے کی کوئی باتیں سنائے اور لذت محسوس ہو جائے، چٹپٹی لگ جائے، پھر بس ختم بات، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک نظام حیات ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ سبق ملا کہ جتنا بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عبادات میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، نیک نیتی میں، مرد ہو یا عورت ہو، صالح ہو، نیک ہو، جتنا بھی زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، خود اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ میں بہتر ہوں، میں نیک ہوں۔ یہ سبق ملا ایک۔ ہاں، علماء مفتیان اعظام نے لکھا ہے کہ جب عدالت میں کوئی ایسی چیز چل جائے یا فیصلے کے اندر کوئی ایسا مقدمہ کھڑا ہو جائے کہ کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے جائیں اور کوئی اپنی صفائی میں اپنے آپ کو صاف کہنے کے دلائل کا انبار لگا دے تو اجازت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے اور ساری دنیا اس کے اوپر لعنت کرتی جائے۔ جب کسی مقدمے میں پھنسنے کی بات ہے تو اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے دلائل دے سکتے ہیں، شواہد اور ثبوت اکٹھے کر کے سامنے لا سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ جرم ہے۔ یہ بڑا سبق ملا۔ دوسرا یہ کہ یفترون علی اللہ الکذب، جس آدمی کو کچھ معلوم نہ ہو تقدیر کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے معاملے میں، بخشش اور معافی کے معاملے میں، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاں رکھے، جو چیز معلوم نہ ہو اس کے بارے میں بالکل لب کشائی نہ کی جائے، بات نہ کی جائے۔ اگر کرے گا تو یہ جھوٹ ثابت ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا تو لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن پاک فرماتے ہیں۔ یہ دوسرا سبق ملا۔ تیسرا یہ ملا کہ قریش مکہ اور مدینہ کے یہودی جو تھے آپس میں اتحاد کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ تو مسلمان سیکھ جائیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کہیں کے بھی ہوں، کسی بھی زمانے کے ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے دین کے اوپر مضبوط رہنا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو
جاری کرنا ہے، اس پر چلنا ہے، اس کو شائع کرنا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ سبق ملتے ہیں۔ اور اپنے دشمن کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں کہ ہم اگر دیندار کہلاتے ہوئے، مسلمان کہلاتے ہوئے زندگی جو گزارتے ہیں، اپنی من پسند طریقے، اپنے اپنے خیال پر زندگی گزارتے جاتے ہیں، دوسرے لوگ تو ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان۔ اگر کوئی ہمارے اوپر انگلی اٹھا کر کہے کہ یہ ہے مسلمان، ہم ایسے مسلمان بنے، تو لہذا ہماری زندگی، ہمارے اعمال کسی دوسرے کو اسلام پر لانے کے لیے کافی نہ بنے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لہذا ہمیں نمونے کے طور پر اسلام پر عمل کرنا، ایسا مضبوط عمل کرنا ہوگا کہ کوئی ہمیں دیکھے۔ زبان سے ایک ہوتی ہے زبان سے دعوت دینا، دوسری ہوتی ہے اعمال کا پابند ہو کر اعمال سے دعوت دینا۔ یہ آیت سکھلاتی ہے کہ اپنے اعمال سے بھی سکھلاؤ، زبان سے بھی سکھلاؤ، اور اپنے دشمن کو پہچانو، اپنے دین پر مضبوط رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔